اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے ہمسایوں کے حقوق۔ بچوں، اسلام ہمیں تمام مکتب فکر میں، تمام زندگی میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ ہم نے رشتہ داروں کے حقوق کے متعلق پڑھا اور بھی حقوق و لباد کے متعلق پڑھا، تو اسی میں ایک کیٹیگری آتی ہے ہمسایوں کے حقوق کی۔ ہمسائے کون ہوتے ہیں؟ ہمسائے صرف وہی نہیں ہوتے جو آپ کے ساتھ والے گھر میں مقیم ہوں۔ ہمسائے کی جو ٹرم ہے یہ بہت وسیع ہے۔ وہ ایسے کہ ہمسائے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اول، وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہوں۔ دوم، غیر رشتہ دار پڑوسی، خواہ وہ غیر مسلم ہوں۔ سوم، جن سے عارضی تعلقات قائم ہو جائیں، مثلا ہم پیشہ، ہم جماعت یا شریک سفر افراد وغیرہ۔ تو یہ تمام کیٹیگریز کیا ہیں؟ آپ کے ہمسایوں کی۔ اس میں جو آپ کے رشتہ دار ہمسائے ہوتے ہیں ان کا آپ پر سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو غیر رشتہ دار ہمسائے ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہوں، آپ نے ان کا خیال کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کولیگس ہو گئے، آپ کے ساتھ بس میں سفر کرنے والے ہو گئے، ان تمام کو آپ کے ہمسائے کی حیثیت حاصل ہے۔ اور اس اعتبار سے قرآن مجید میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث سے بھی ہمیں ہمسایوں سے نیک سلوک کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، ان کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو۔ دوسرا، تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہو۔ تیسرا، اگر پڑوسی کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد کرو، قرض مانگے تو قرض دو، محتاج ہو جائے تو اس کی مالی مدد کرو، بیمار پڑ جائے تو علاج کراؤ، اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ قبرستان جاؤ اور اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرو۔ اگر اسے کوئی اعزاز حاصل ہو تو اسے مبارکباد دو، اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اسے ہمدردی کرو، بغیر اجازت اپنی دیوار اتنی اونچی نہ کرو کہ اس کے لیے روشنی اور ہوا رک جائے، کوئی میوہ یا سوغات وغیرہ لاؤ تو اسے بھی بھیجو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی شدت سے تاکید فرماتے تھے کہ ہم سوچنے لگتے کہ شاید میراث میں بھی پڑوسیوں کا حصہ رکھ دیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت کا ذکر آیا کہ وہ بڑی عبادت گزار اور پرہیزگار ہے، دن میں روزے رکھتی ہے اور رات کو تہجد ادا کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ اور ایک دوسری عورت کے بارے میں عرض کیا گیا کہ وہ صرف فرائض ادا کرتی ہے لیکن ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو بچوں، آپ نے ان احادیث مبارکہ سے کیا سبق حاصل کیا؟ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ملتی ہے۔ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمسایوں سے اچھا سلوک کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمسایوں کے متعلق اتنی زیادہ تاکید کی کہ ایسا لگنے لگتا تھا کہ ان کو میراث میں حصے دار قرار دے دیا جائے گا۔ یہ تھے بچوں ہمسایوں کے حقوق۔ آئیے اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے غیر مسلموں کے حقوق۔